جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں جن کا قصہ قرآن مجید میں 6 سے 7 مقامات پر آیا۔ ایوب کا صبر اور حضرت سلیمان کا شکر۔ ہواؤں پر، فضاؤں پر، سمندروں پر، جانوروں پر حکومت دی تھی۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں اور میں حضرت سلیمان کے لیے ایک ایسی خبر لاؤں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے لیے حیرت ناک خبر ہوگی۔ فلاں دور بستی میں گیا تھا، وہاں میں نے قوم کو دیکھا جو خوشحال ہیں، جن کے پاس ہر طرح کا کھانا پینا ہے، میوے ہیں، پھل سبزیاں ہیں، ان کے ہاں بڑے جنگی آلات ہیں، وہ ایک عورت کی سربراہی میں رہتے ہیں۔ ہد ہی خط لے کر اس کے پاس پہنچا، وہ ایک لشکر تیار کرتی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف تیار کرتی ہیں اور حضرت سلیمان کی سلطنت اور اس علاقے کی طرف سفر شروع کر دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے وہ تخت یہاں پر کون لائے گا ان کے آنے سے پہلے؟ ہیکل سلیمانی یہ ایک مذہبی عبادت گاہ ہے جو حضرت سلیمان نے تعمیر کروائی۔ 2 دفعہ اس کی بڑی تباہی ہوئی۔ اس وقت اس کی ایک دیوار قائم ہے اصلاً جو اس دور کی ہے، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ 1 دفعہ تباہ ہوا، دوسری دفعہ تباہ ہوا، اب 3rd ٹیمپل، تیسری دفعہ اس کو انہوں نے تعمیر کروائی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ریڈ ہائفر کا کانسیپٹ ہے۔ تابوت سکینہ کیا؟ حضرت موسیٰ کا عصا اس میں ہے، حضرت ہارون کا جبہ اس میں ہے، حضرت سلیمان کی مرتب کی ہوئی اصل بائبل اس میں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تھی گزشتہ قوموں کے اندر؟ ٹیکنالوجی یقیناً تھی، اس کی کیا صورت تھی اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ، میں اسامہ طیب۔ ناظرین، ڈاکٹر علی وقار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم کسی نہ کسی واقعے پہ، کسی نہ کسی پہلو پہ، اصلاح کے طور پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس میں نہ صرف ماضی کی کوئی یاد، ماضی کا کوئی واقعہ، کوئی مذہبی ایلیمنٹ ایسا موجود ہوتا ہے ہماری گفتگو میں، جس سے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اصلاح بھی ہو، ریفرنس بیسڈ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے، میرے لیے سبق کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو موضوع آپ کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کا تعلق جنریشن زی سے ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم پھر اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے جو ماضی کے ایسے واقعات ہیں جہاں سے ہمیں لرننگ ملتی ہے، وہ ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے، ان کو جاننا چاہیے کہ کن ادوار میں کون سے انبیاء کرام تھے، کن ادوار کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے اس میں کیا کیا ریفرنس موجود ہے، احادیث میں کیا کیا ریفرنس موجود ہیں، اور آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ریلیونٹ کیسی ہیں۔ تو ایک کوشش کرتے ہیں ہم کہ اپنا کوئی حصہ اس میں جو ہے وہ ہم ڈال سکیں۔ تو اسی حوالے سے آج حضرت سلمان علیہ السلام، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، بلقیس علیہ السلام ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ متس بھی ہیں اس حوالے سے، جیسے حضرت بلقیس علیہ السلام کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاف جن ہاف انسان، کوئی ایسی بات بھی کی جاتی ہے، جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے۔ باقی گفتگو ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیے گا حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے جو معجزات تھے وہ، اور ان کی جو سلطنت تھی اس حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں جن کا قصہ قرآن مجید میں 6 سے 7 مقامات پر آیا۔ ان کا جو پہلو بہت ہی قرآن مجید نے زیر بحث لایا، حضرت ایوب کا صبر اور حضرت سلیمان کا شکر۔ اللہ نے ان دونوں رویوں کو نمونے کے طور پہ رکھا کہ تکلیف آئے تو ایوب بن جاؤ، اور اگر مال آئے تو سلیمان۔ واہ 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 واہ۔ چونکہ وہ ہر عطا پر ہم وقت شکر ادا کرتے اور کہتے تھے کہ باری تعالیٰ یہ تیری طرف سے ہے، میرے اس میں کوئی کمال نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر، فضاؤں پر، سمندروں پر، جانوروں پر حکومت دی تھی۔ آپ کے بہت سارے معجزات ہیں قرآن میں، بہت سارے معجزات احادیث میں ہیں، بہت ساری اسرائیلی روایات میں ہیں۔ ہم اپنی گڈ ڈسکشن کو زیادہ تر قرآن فوکسڈ رکھیں گے۔ جی اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ان کا مختلف بولیوں کو سمجھنا، مختلف مخلوقات کی بولی، مختلف مخلوقات کی، ہر مخلوق کی بولی کو سمجھنا۔ مثلاً آپ اس معجزے کو دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، ایک وادی میں جا رہے ہوتے ہیں اور رستے میں چونٹیاں ہوتی، جنگلوں میں آپ کو پتہ ہے چونٹیاں وہ لائن بنا کے قطار میں چل رہی ہوتی، تو وہ چونٹی کہتی ہے کہ جلدی چلو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے
کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. اب اتنی دور گھوڑے پر سوار، اتنے گھوڑوں کا شور اور اتنی سی چونٹی کی اتنی سی آواز، اور وہ بھی اس نے پتہ نہیں کس لہجے اور زبان میں بات کی. وہ اللہ نے ان کو قدرت دی تھی سننے کی. آپ سنے اور آپ ہنس پڑے، مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں سلیمان کا لشکر نہیں تم کو رونتا، تم اندر چلی جاؤ. تو اس طرح کے ہواؤں پر، فضاؤں پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی. ایک خاص پہلو، حضرت سلیمان کی جب مجلس لگتی تھی تو اس میں انسان، ان کے وزراء، جنات، ان کے وزراء، اور حتیٰ کہ چرند پرند کے پرندے جانور بھی موجود ہوتے تھے، سب ان کے ماتحت تھے. اس حوالے سے قرآن مجید نے خاص تذکرہ کیا ہے ایک پرندے کا جس کو ہدہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا دلچسپ تذکرہ ہے. بلکہ آپ نے ابتدا میں درست کہا کہ ہمارے بچوں کو یہ کہانیاں آنی چاہیے، سٹوریز، تاکہ میں دیکھتا ہوں بچے، مطلب ایک سٹوری ہوتی ہے، اس کی شکل کوئی ہوتی ہے، اور بچے عجیب و غریب بیان کر رہے ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح کلاس لگتی ہے، وہ دربار لگا، ہدہد موجود نہیں ہے. حضرت سلیمان ناراض ہوئے، جلال والے پیغمبر تھے. تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ موجود نہیں. حضرت سلیمان ناراض ہوئے. تو ایک شخص، بندہ یا جن بھاگ کر گیا، یا دوسرا پرندہ بھاگ کر گیا، اور اس نے ڈھونڈا کہ ہدہد کہاں ہے. دیکھا تو وہ دور کسی بستی میں ایک درخت کے اوپر بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حضرت سلیمان تجھے یاد کر رہی ہیں اور وہ ناراض ہیں تیری غیر حاضری پر. وہ بھی پریشان ہوا. اس نے کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں حضرت سلیمان کے لیے ایک ایسی خبر لاؤں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے لیے حیرت ناک خبر ہوگی. یہ سارا قرآنی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اچھا، کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ جب دربار سجتا ہے تو ہدہد آ جاتا ہے. حضرت سلیمان نے پوچھا تو وہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت میں تھا، آپ کی خدمت کرنے ہوئے گیا ہوا تھا، اور ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہوگی. پوچھا بتا کیا خبر ہے؟ تو جانتا ہے کہ اگر خبر ٹھیک نہ ہوئی تو تیرا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا جی مجھے موقع دیں، خبر ٹھیک ہے، بتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد نے کہا کہ میں ایک فلاں دور بستی میں گیا تھا، وہاں میں نے قوم کو دیکھا جو خوشحال ہیں، جن کے پاس ہر طرح کا کھانا پینا ہے، میوے ہیں، پھل سبزیاں ہیں. ان کے ہاں بڑے جنگی آلات ہیں. وہ ایک عورت کی سربراہی میں رہتے ہیں. وہ ایک عورت ہے جو ان کی سربراہ ہے، اس کا نام ملکہ سبا ہے. اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، مشرک ہے. جب سورج چڑھتا ہے اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن ہدہد نے حضرت سلیمان کو دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک ایسی چیز پہنچے جو قابل اصلاح ہے تو نبی اس پر خاموش نہیں رہتا. یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اور اہل ایمان کی بھی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب ان تک کوئی ایسی بات پہنچے جو قابل اصلاح ہے تو وہ اپنی بساط بھر اصلاح کی کوشش کریں. یہ رویہ غلط ہے جو آج کہو یار اناندہ معاملہ سانو کی ہے. یہ بڑی تباہ کن چیز ہے، اناندہ معاملہ ہے. ہم نے اس سوسائٹی میں سانس لینا ہے. اگر آپ یہاں گندگی کو پروان چڑھنے دیں گے نہیں انل منکر امر بالمعروف، نہیں انل منکر کیسے کریں گے؟ گندگی کو پروان کر. ہمارے ہاں انڈیویجول اچھے کمپیٹنٹ اور صالح لوگ ہیں، مگر آج بھی اسامہ بھائی ہم ایک بیمار سماج کے فرد ہیں. وہ کیوں؟ چونکہ ہم سماج کو سنوارنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. میرا گھر صاف ہے چاہے میں گھر کے باہر گلی میں سارا گند پھینک دوں. یہ نفسیات بالکل خراب، اس نے بطور قوم نا ہمیں تباہ کر دیا. جب تک ہم جوائنٹ رسپانسبلٹی نہیں لیتے، بھائی گلی بھی میری ہے، چوک بھی میرا، ملک بھی میرا ہے. میں سر یورپ میں تھا 2019 میں 20 میں گریس میں. آپ کو پتہ ہے وہاں کتے پالنے کا رواج ہے بہت. ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس، عورت کے پاس شوہر ہو نہ ہو کتا ہوتا ہے، اور شوہر کے پاس بیوی ہو نہ ہو کتا ہوتا ہے. میں صبح واک کے لیے گیا، وہاں میں نے سر دیکھا ایک لڑکی بڑی ڈیسنٹ پڑھی لکھی، اس کے ساتھ کتا تھا. تھوڑا آگے جا کے وہ بیٹھ گئی. اس نے کوئی محسوس کیا ہوگا، کتے نے وہاں پر جا کے اپنی حاجت وغیرہ کی. اس عورت نے، اس لڑکی نے سر اپنی جینز کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک شاپر نکالا، وہ اپنے ہاتھ پہ چڑھایا. وہ جو کچھ اس نے مواد پھینکا تھا اس نے وہ پکڑا اور اس کو چڑھایا. پھر اپنی جیب سے ٹیشو نکالا، وہ اس گھاس پہ پھینکا اور اپنے پاؤں سے رگڑا.
اس بعد وہ ٹیشو اٹھا کے اس شاپر کے اندر ڈالا, اس شاپر کے اوپر گانٹ ڈالی اور آگے چلنے لگ گئی. میں نے فالو کیا تو آگے کہیں جا کے پراپر ڈسٹ بین کے اندر اس نے اس شاپر کو واہ. اس کو کہتے ہیں قومیں ایسے بنتی ہیں. وہ چلی جاتی تو کسی نے روکنا تھا, کسی نے بھی نہیں. لیکن سر اب اس کو کیا یہ کسی مذہب نے پڑھایا ہے؟ میرا تو نہیں خیال. وہ تو بے مذہب لوگ ہیں سارے کے سارے, ویسے وہ کرسچن ہیں. ویسے اس میں بھی رول ساروں کا ہے. ہاں ساروں سے مراد ہے کہ اس میں گھر سے سب سے پہلے پیرنٹس, اس کے بعد اسکول میں استاد, اس کے بعد مدرسے میں عالم, سب کا اس کے سب اندر کا جو ہے رول وہ ہے. رول ہے. دیکھیں نا جاپان کے ہم ماڈل کی بات کرتے ہیں, ہاں بالکل. پہلے سالوں کے اندر صرف آپ کے اندر ایتھکس اور آپ کے اندر موریلٹی اور آپ کے اندر احساس, یہ چیزیں پیدا سر کرتے 7 سال 5 سال کوئی کتاب نہیں کوئی پڑھاتے. کتاب نہیں ہے وہاں پہ. ہاں میں بلکہ گیا تھا ڈنمارک میں, کوپن ہیگن میں, ایک یونیورسٹی میں گیا, کالج میں, اسکول میں. تو اس دن پتہ کیا کر رہے تھے سر, یہ دروازہ کھول کے, دروازہ نوک ہوا ہے, کھول کے باہر کے بندے کو ریسیو کیسے کرنا ہے وہ یہ بتا رہے تھے. واہ واہ. پھر وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک بچی ہے, اس نے گیسٹ کو پانی پیش کرنا ہے, بچی نے کتنا جھکنا ہے, جھکتے ہوئے اس کی پیٹھ کس طرف ہونی چاہیے, اس نے یوں جھکنا ہے, اس نے یوں جھکنا ہے, اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو, یہ وہ اس کو سکھا رہے تھے. اور یہ کون سکھا رہے تھے؟ کافر سکھا رہے تھے. یہ بات ذہن میں رکھنی. یہ سر وہ چیزیں ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ہدہد کی. وہ پیغام لایا کہ وہ یہ ایک عورت ہے, وہ یہ سارا کچھ کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب خط لکھا. بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ کے علم میں کوئی غلط چیز آئے تو فوراً آپ نے اس کو, تو آپ اس پر خاموش نہیں رہ سکتے. یہ یعنی آپ کو اس کی معافی نہیں ہے. اب کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط کے ذریعے دعوت دی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ, مدینہ اور عرب میں اسلام پھیل گیا تو مضافاتی حکومتوں کو دعوت کے خطوط لکھے. اب وہ خط ہدہد ہی خط لے کر اس کے پاس پہنچا. وہ خط جب اس کے پاس پہنچا, اس نے پڑھا. رات کے وقت اس کے کمرے کی کھڑکی میں وہ خط اس نے پھینکا. یہ مفسرین نے لکھا. اس نے وہ خط پڑھا اور پریشان ہو گئی. رات ساری اس نے بے چینی میں گزاری. چونکہ اب یہاں اگلی بات, صاحب جو تحریر ہوتا ہے نا, اس کی تحریر میں صاحب تحریر کا فیض ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ آپ ایک کتاب پڑھیں جو جیسے عاجز آدمی نے لکھی, اور ایک کتاب پڑھیں جو کسی بڑے نیک سال کشف المحجوب پڑھیں, رسالہ کشیری, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر تاثیر ہے. چونکہ لکھنے والا خالی لکھنے والا نہیں ہے, وہ تاثیر والا. بہت خوب. تو وہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ تھے, اللہ کے نبی, کیا تاثیر کا عالم ہوگا. تو ہمیشہ سر اخلاص اثر رکھتا ہے, یہ ذہن سے ہی نکال دیں. جس کا ضمیر زندہ ہے نا, بس خیر پہنچ جائے وہ چھوڑ نہیں سکتا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بے چین رہتی ہے اور صبح ہی منادی کرا دیتی ہے مجلس کی. سارے وزراء اس کی حکومت کے آ جاتے ہیں. وہ اپنے تخت پہ آ کے بیٹھتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی رات کو میرے پاس یہ پیغام آیا, تو میں اس پیغام کو سنجیدگی سے لے رہی ہوں, تو بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے. ایک ایک سے فردن فردن اس نے مشورہ کیا. اکثریت کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن ملکہ بلقیس کی رات کو ہی یہ رائے بن چکی تھی کہ ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. چونکہ جو شخص اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی ہواؤں فضاؤں پر حکومت ہے, اس سے کون لڑے گا؟ تو اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے والی بات ہے. ملکہ بلقیس نے, ملکہ سبا نے اپنے لوگوں کو سمجھایا بجھایا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت سلیمان کی خدمت میں جانا چاہیے اور ایمان قبول کر لینا چاہیے. لیکن ان کے لوگ نہ مانے, انہوں نے سوچنے کے لیے وقت دے دیا. اس دوران ہدہد نے یہ پیغام حضرت سلیمان کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے کہ یہ مجلس مشاورت ہوئی اور اس کی یہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ رپورٹنگ چینل دیکھیں حضرت سلیمان کا. اب اگلا پہلو جو آ رہا ہے حضرت سلیمان کا, وہ ٹائم اینڈ ٹریول پہ آ رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے, دوبارہ مجلس شورا منعقد ہوتی ہے اور اکثریت ابھی بھی اس بات کی قائل ہے کہ ہمیں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے, مگر ملکہ بلقیس اپنی حکمت اور دانش سے فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں, ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا. چونکہ ان کی دعوت کے اندر جان ہے. وہ ایک لشکر تیار کرتی ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف تیار کرتی ہیں, اور حضرت سلیمان کی سلطنت اور اس علاقے کی طرف سفر شروع کر دیتی ہیں. ہدہد یہ پیغام آ کے دے دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ ٹائم اینڈ ٹریول,
کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ تخت کئی میلوں تک پھیلا ہوا، اتنا بڑا تخت، اس پر یاقوت اور زمرد لگے ہوئے اور اتنی بڑی کرسی. وہ تخت یہاں پر کون لائے گا؟ ان کے آنے سے پہلے ایک جن کھڑا ہوا. تخت وہاں تھا، تخت وہاں تھا، ملکہ بلقیس نے سفر شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ 1200 میل سے زیادہ، یعنی تقریباً 1800 کلومیٹر یہاں سے سندھ سے آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ گئے، اب ٹائم ٹریول دیکھیں کیسے ہوتا ہے. ایک جن کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے آتا ہوں آپ کے اس سیٹ پر جو آپ بیٹھے ہیں مسند پر، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آتا ہوں تخت. حضرت سلیمان فرماتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. قرآن نے بیان کیا ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے پاس علم کتاب تھا، یہ جن نہیں تھا، انسان تھا، اور اس کا نام تھا آصف ابن برخیہ. علم کتاب؟ ہاں، حضرت سلیمان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا عالم تھا، ان کا صحابی تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں یہ لے کے آ سکتا ہوں. حضرت سلیمان نے کہا بھائی کتنی دیر؟ کہتے آپ پلک جھپکیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا. بتائیں ٹائم ٹریول کہاں گئے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا. حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو وہ چلا بھی گیا، وہ اٹھا بھی لیا، وہ پورا ارینجمنٹ بھی ہو گیا، وہ کچھ ٹوٹا بھی نہیں، اور وہ سامنے بھی آیا پڑا. ملکہ بلقیس پہنچی تو اس کے لوگ کہتے ہیں یہ تخت ہماری ملکہ سے ملتا جلتا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ وہی تخت ہے، میں تمہیں کہتی تھی نا کہ سلیمان کی طاقتیں اللہ کی طرف سے. حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا تخت یہاں پر آ جائے. حالانکہ ہوائیں بھی محکوم ہے، ہاں، فضائیں بھی محکوم ہے، جنات بھی جو ہے سر وہ ہے، دیکھیں نا، لیکن ایک انسان نے جو ہے وہ ہاں ٹائم ٹریول کیسے اللہ نے مینج کیا آپ دیکھیں. یعنی مادی دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹائم لائٹ اور ٹائم کے ساتھ ہو نا جی، جو ٹریول ہے لائٹ کا ٹائم ٹریول ہے، اس کے ساتھ بھی ہو تو تب بھی چند سیکنڈز گزرتی ہیں. پلک جھپکنے میں سر کون سا ٹائم گزرا؟ یہ تو سیدھی کرامت اور معجزہ ہے. وہ لے کر آ گئے، ٹائم اینڈ ٹریول اللہ نے اٹھا دیا. اب نہ جانے وہ 1 سال میں لایا ہو، زمین پر 1 سیکنڈ بھی نہیں اللہ نے گزرنا. رک گیا، یہاں کا رک گیا وقت. وہ آ گئے جناب، اور آ کے انہوں نے دیکھا یہ معاملہ تھا، اور وہ ان سب نے سرنڈر کر دیا، اسلام قبول کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آ گئے. انبیاء کا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو علاقہ اور جس علاقے کا سردار اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو اسلامی اصولوں کے نفاذ کا کہہ کے وہ سرداری انہی کو دے دیتی. لیتے ہوتے نہیں ہیں، اس کو واپس بھیج دیا. تو لیکن وہ واپس نہیں گئی. پھر روایات آ گئی، اب قرآن کا نہیں مضمون. روایات یہ بتاتی ہیں کہ پھر ملکہ بلقیس کے ساتھ حضرت سلیمان کا نکاح ہو گیا. نکاح فرما لیا. بالکل صحیح، سمجھ آئیے. بالکل صحیح. اور پھر ایک ایسے محل میں رہنے لگ گئی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی تھی، پانی تھا، سمجھ آئیے، شیشے کا وہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اور حضرت ملکہ بلقیس جب چلنے آئی تو انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا کہ کہیں پانی میں پاؤں نہ گیلے ہو جائیں. تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ شیشہ ہے، پانی اس کے نیچے ہے. اتنا شفاف وہ محل تھا. یوں کر کے یہ ایک پورا قصہ تمام ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں. شیشہ تھا اس دور میں؟ شیشہ تھا اس دور میں. سر اس سے ٹیکنالوجی کا اندازہ کریں نا. یعنی آپ دیکھیں ہزاروں لوگ تھے، پوری دنیا کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سارے لوگوں نے اس کو معجزے کو بطور معجزہ نہیں نہ لیا. کوئی تو ٹیکنالوجی تھی نا کہ وہ لے کر آیا. اب وہ نبی تو تھا نہیں. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت بلقیس جو ہے وہ آدھا پورشن جو ہے وہ جن اور انسان ایسے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جنات کا بہت زیادہ زور تھا. انہوں نے بہت سارے کام جنات سے کروائے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدھے جن تھی آدھی. ایسی کوئی حقیقت والی بات نہیں، وہ ایک انسان تھی. سمجھ آئیے. اور اپنے دور کی حکومت تھی ان کے پاس. ان کے والد کے بعد وہ حکومت اس علاقے کی ان کے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل یعنی یہ غیر معقول. ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی یہ ایک مذہبی عبادت گاہ ہے جو حضرت سلیمان نے تعمیر کروائی. ہر کوئی تعمیر کرواتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کروائی، تو یہ حضرت سلیمان نے تعمیر کروائی. اب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں فلسطین، یروشلم کے اندر ابھی کے ہاں تو حضرت سلیمان نے تعمیر کروائی. یہود اپنے آپ کو زیادہ تر حضرت سلیمان کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ یہود کے نام اگر دیکھیں نا تو سلیمان اکثر کا نام ہوتا ہے. وہ پروناؤنس یہ والا سلیمان نہیں کرتے، وہ دوسرے والا کرتے، جس طرح آدم کو ایڈم کہتے ہیں اس طرح. تو اب وہ کیا ہوا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ایک ہیکل تعمیر کروایا جس میں جو مسجد ہمارے عام لفظوں میں کہتے ہیں، بہت بڑا مسجد اور اپنا تربیت گاہ تعمیر کروائی. ٹھیک ہے، جس کے اندر تعمیر گاہ ہوگی.
اس کو انہوں نے اپنا مذہبی سینٹرل پوائنٹ اور مذہبی مرکز کے طور پہ اپنا لیا یہود نے، اور پھر اس کو لے کر چلتے رہے، اس کے ساتھ ان کی عقیدتیں وابستہ رہیں۔ پھر یہ یروشلم جو ہیکل سلیمانی تھا، پھر اس پر بہت سارا برا وقت آیا، اس کو تباہ کیا گیا 2 دفعہ۔ ایک دفعہ اس کو بخت نصر نے تباہ کیا، وہ ہیکل جو جنات حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا جنات سے، وہ مکمل ڈیمولش کر دیا، بخت نصر نے کیا تھا۔ جب حضرت عزیر والا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ حضرت عزیر اور سب کو قید کر دیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا، حتیٰ کہ بائبل تک کو تلف کر دیا، بعد میں پھر مختلف جو سینوں میں یاد تھی اکٹھی حضرت عزیر لوگوں کے پاس جا کے ان سے بائبل روایت کر کے دوبارہ انہوں نے جمع کی۔ بخت نصر نے تباہی مچا دی، ایک اس وقت اس دفعہ تباہ ہوا۔ دوسری دفعہ پھر رومنز نے تباہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ اوکے ٹھیک ہے، رومنز نے تباہ کیا، تو اس وقت رومنز نے تباہ کیا اس کو، تو یہ 2 دفعہ اس کی بڑی تباہی ہوئی۔ اس وقت اس کی ایک دیوار قائم ہے اصلاً، جو اس دور کی ہے، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ دور کی حضرت سلیمان کے دور کی، اچھا، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اور اس وقت وہ اسرائیل کے اندر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے یہ سارے جنگ کے دنوں میں وہ وہاں جا کر روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم حضرت امام مہدی کی دعا مانگتے ہیں، وہ دجال کو وہ اپنا ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں اور دجال کو اپنا رہنما اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جس طرح ہم حضرت امام مہدی کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ دجال کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ وہاں جا کر پھر اپنی جو بھی دعائیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دیوار گریا۔ اور پھر 3rd ٹیمپل، اب وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ایک دفعہ تباہ ہوا، دوسری دفعہ تباہ ہوا، اب 3rd ٹیمپل، تیسری دفعہ اس کو انہوں نے تعمیر کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ریڈ ہائفر کا کانسیپٹ ہے۔ ریڈ ہائفر یعنی سرخ گائے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ بنی اسرائیل کو ایک ذبح کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ پچھلے دنوں انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ اگر یہ ایران پر حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس کے بعد سینٹرل ایشیا کنٹرول کرنے کا۔ آسٹریلیا میں نے خبر پڑھی تھی کہ آسٹریلیا میں باقاعدہ انہوں نے وہ 10 کے قریب ریڈ ہائفرز لے لی تھی، اور اس میں سے پھر ان کے پادری، ان کے جو ربی ہوتے ہیں علماء، انہوں نے ایک فائنل کرنی تھی۔ تو جس طرح قرآن میں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ گائے ذبح کرنے اور اس کا وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے مردے کو مارا اور مردہ زندہ ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ریڈ ہائفر ہم نے جس دن ذبح کی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے ہم نے مارے، تو اس کے بعد یہ پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے گی۔ یہ ہے ان کا کانسیپٹ۔ بالکل صحیح ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ یہ ایک باکس ہے بیسیکلی، جس میں بہت سارے اپنا تبرکات ہیں انبیاء کے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اس میں ہے جس سے وہ معجزات دکھاتے تھے، حضرت ہارون کا جبہ اس میں ہے، حضرت سلیمان کی مرتب کی ہوئی اصل بائبل اس میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ رکھتے تھے، اور یہ اس کو پرانے دوروں یہ اس کے وسیلے سے جب تک وہ موجود تھا تو اس کو سامنے رکھ کے مشکلوں میں اللہ سے دعا مانگتے، تو تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی۔ اور جب وہ موجود نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، ہاں، اب یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ کہاں گیا؟ کہ وہ جب ان لوگوں یہودیوں سے ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو ایک طبقے نے ان سے چھین لیا، ٹھیک ہے، غیر مسلموں نے، یہ چونکہ اس وقت مسلم تھے۔ اب وہ تابوت سکینہ جا کے جس شہر میں رکھتے وہاں وبائیں پھوٹ جاتی، کیونکہ وہ ان کی ملکیت نہیں تھی، لوگ بیمار ہوتے، بچے بیمار ہوتے، قحط ہوتا۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ حضرت سلیمان کے فوراً بعد کی بات ہے، حتیٰ کہ 3 شہر ویران ہو گئے تابوت سکینہ کی وجہ سے۔ یعنی تابوت سکینہ حضرت سلمان کی ملکیت میں بھی رہا؟ ہاں، چونکہ اوپر سے آ رہا تھا نا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان کی بھی چیزیں اس میں تھی، آگے تک رہا، حضرت موسیٰ بعد میں آئے، حضرت موسیٰ کی چیزیں بھی اس میں تھی۔ تو جب بعد کے لوگوں نے اس کو، یا حضرت سلیمان نے بعد کے لوگوں نے اس کو، جب وہ دیکھا نا جن لوگوں نے اس پر قبضہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم جہاں رکھتے ہیں شہر ویران ہو جاتا ہے، انہوں نے 2 بیلوں پر اس کو باندھ دیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے اب وہ بیل انہوں نے چھوڑ دیے، تو آگے روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر بیل ایسی جگہ پر گئے کہ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ ظاہر ہوگا، جس طرح 3rd ٹیمپل بنائیں گے، یروشلم کو دوبارہ تعمیر کریں گے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ بھی آئے گا اور اس کے ذریعے ہماری مدد ہو۔ دجال کو دجال ہی کہتے ہیں؟ یہ دجال، ہاں، مسیح الدجال کہتے ہیں۔
نجات یافتہ ان دجال کی یہ کتابوں لفظ میں ہیں حوالہ نہیں ہے کہ دجال کون ہوگا؟ ہے بالکل ہے شیپ بدل گئی ہے جس طرح کئی قومیں ہمارے ہاں ہیں شیاطین کی پوجا کرتی ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے وقار زکا کا ایک کلپ چل رہا تھا آپ نے دیکھا ایلومیناٹی والا ٹھیک ہے تو بس وہ بھی تو ہے نا جو شیطان کو پوجا کرتی ہے اچھا ایک بڑی آؤٹ آف دا وے شاید وہ کیونکہ ہم گفتگو ایسی کر رہے ہیں تو ایک سوال آ گیا ہے کہ ہم جب انہونی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تھی گزشتہ قوموں کے اندر؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تو کچھ دن پہلے میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا کہ اس دور کے ظاہر ہے سیلاب کے ساتھ مٹی ہوتی ہے تو وہ ہر شبہ تو سی ڈی ٹائپ کوئی شے اس وقت یہاں پہ نکلی ہے احرام مصر کے اندر سے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کچھ انہوں نے وائس بھی اس کے اندر سے دیکھی ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہیں تو ہمیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ نہایت ڈیولپڈ اب دیکھیں نا شیشے کا محل یار شیشے کو پگھلا کے اس کو فارم کر کے اس کے دروازے بنا کے اس کی انگیٹھیاں بنا یہ آسان تھوڑا ہے ایک پوری صنعت ہے تو یہ تھی تو کسی نے بنایا نا ملکہ بلقیس کی طرف چلے جائیں پورا منظم شہر فلاں 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 کوئی تھا تو کسی نے بنایا نا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ اپنا ہم نے بابل پہ پروگرام کیا وہ سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تو کوئی ٹیکنالوجی تھی تو بنایا نا درخت لگائے سارا تو پہلے ٹیکنالوجیز رہے اب یہ احرام مصر آپ دیکھ لیں اصل سوال یہ تھا آج کا دور دیکھیں ہاں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ وہ دیکھیں کہ وہ اس دن وہ بتا رہی تھی ایک خاتون کہ وہ کئی ٹن کا ایک پتھر ہے اور 9 لاکھ سے زیادہ پتھر اس ایک احرام کی بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ جو آج کے دور میں دریافت کرینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے تو اس دور میں کیسے لگے ہوں گے کوئی تو ٹیکنالوجی تھی نا تو وہ ٹیکنالوجی یقیناً تھی اس کی کیا صورت تھی اس کا تعین نہیں ہو سکتا آگے ٹیکنالوجی جس طرف جا رہی ہے یہ دوبارہ ایک زوال کے بعد پھر عروج کی طرف جا رہی ہے اور یہ عروج ٹیکنالوجی کا جو ہوتا ہے یہ مادی عروج جو ہوتا ہے یہ روحانی زوال کی علامت ہوتا ہے اسی لیے تباہ ہوتا ہے سارا کچھ ہاں پھر نئے سرے یہ سے ایک سائیکل ہے سائیکل ہے تلک الایام نداولها بین الناس اللہ فرماتا ہے یہ ایک سائیکل ہے جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے اندر پھیرتے رہتے ہیں کبھی عروج کبھی زوال کبھی عروج کبھی زوال کیونکہ مجھے ایک سوال آیا سوال تھا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایسے بندے کا جو خود تو بہت پکا مومن ہے لیکن اس نے کہا آپ نے سوال یہ کسی سے پوچھنا ہے یہ ایک دہریے کا سوال ہے کہ اللہ کے اتنے انبیاء اتنے نیک جو ہے وہ لوگ اور وہ سارا گزرے ہیں تو اس وقت اتنی مشکلات اس وقت اتنا مشکل وقت اور وہ سارا کچھ تو آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اور اے سی گاڑیاں جہاز فیسلٹیز تو مجھے ایک جواب تو میری محدود عقل کے طور پہ یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا چیزیں تھیں کیا آسائشیں کیا کچھ جو ہے وہ تھا باقی کچھ آپ بھی اس پہ ظاہر ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں ظاہر ہے دیکھیں ہر دور کی ٹیکنالوجی کی صورت مختلف ہوتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ پرانی کوئی بلڈنگ تھی اور جون کا مہینہ تھا آپ یقین کیجئے لٹرلی اس کمرے میں داخل ہوا تو جون کے مہینے میں اس کمرے کے اندر ٹیمپریچر ہوگا کوئی 22-23 اور باہر ٹیمپریچر تھا 42 تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو اس وقت بھی ملتا ہے لیکن اتنا قیمتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی خرید سکتے ہیں تو اس دور میں یہ انہوں نے لگایا ہوتا تھا گرمیوں کے دن ادھر گزارتے تھے سردیوں کے دن تو ہر وقت کی ارینجمنٹ مختلف ہوتی ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا نا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ گرمیوں میں سرد علاقوں میں چلے جاتی ہے اور سردیوں میں گرم علاقوں میں چلے جاتی ہے تو مینجمنٹ مختلف ہوتی ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی ہوگی تو انبیاء بغیر ٹیکنالوجی کا نہیں انبیاء کا کام نفس ہدایت لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہے اپنے دور کا بہترین لباس پہننا اپنے دور کی بہترین ثقافت اپنانا اپنے دور کے تمام خرابیوں سے دور رہنا بس یہ انبیاء کا بالکل صحیح ہے ایک سب سے آخر میں سب سے پہلی لرننگ تو شکر والی مجھے جو ہے وہ مل گئی اس کے علاوہ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا لرننگ ملتی ہے دوسری سارے واقعے سے ہمیں یہ لرننگ ملتی ہے کہ ہمیں حق کی بات جہاں پر نظر آئے ملکہ بلقیس کی طرح اس کو مان جائیں اپنی ان کی پوزیشن کم نہیں تھی دیکھیں سر ایک عام بندے کا ماننا اور ایک بادشاہ کا ماننا فرق ہے آپ کو ابو جہل کا ایک کال سناؤں عمر بن حشام ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ اللہ کا رسول ہے مگر مانوں گا نہیں مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں مگر مانوں گا نہیں چونکہ اگر ان کو مانوں تو میری سرداری کہاں رہی تو سردار ہو کہ کسی کے آگے سر جھکانا یہ بڑی واہ بات واہ ہوتی ہے۔ واہ 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 بہت کمال
بہت کمال، بہت تو لہٰذا ملکہ بلقیس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بڑا ہو کے بھی کسی کی بڑائی کا اعتراف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. واہ 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 واہ. انہوں نے بڑا ہو کے حضرت سلیمان کی بڑائی کا اعتراف. انا تو گئی نا سائڈ پہ ساری، ختم ہو گئی انا. تھوڑی سی بھی انا آتی تو وہ تو خود اکسا رہے تھے کہ ہم جنگ کریں گے. ہاں ہاں، اپنوں سے لڑ کے وہ. ہاں، تو لہٰذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر حق نظر آئے وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے اندر کیا ہے، حق کے آگے جھک جانا چاہیے. یہی بلندی ہوتی ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ فلاں چیز حق ہے اور آپ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے کمپرومائز کر رہے ہیں، اس کو حکمت وزڈم جو مرضی نام دے، آپ بدترین منافق ہیں اور آپ حق پر پردہ ڈالنے والے ہیں. حضرت سلیمان کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے دو باتیں. ایک یہ کہ جہاں پر برائی کا پتہ لگے وہاں پر نہیں انل منکر کرو. اور حضرت بلقیس کے واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاں پر کوئی بڑا نظر آئے اپنے ہاں اتنی وسعت رکھو ظرف میں کہ اس کا اعتراف کرنے میں اور حق کی بات ماننے میں رکاوٹ نہ بنے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا اور اتنی اچھی گفتگو کی. ناظرین، جیسے میں نے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ یہ پروگرامز نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ واقعات جو اس سے آگاہی نہیں تھی پہلے، ان تمام واقعات سے آگاہی ہو جائے. مجھے امید ہے کہ جہاں ہمارے علم میں اضافہ ہوا، جہاں ہمارے سیکھنے کا عمل اس سے جڑا، وہیں پہ بہت سی ایسی چیزیں بھی موجود تھیں جس سے ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ چلنے میں کامیاب بنا سکتے ہیں. آج کی اس نشست سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.